بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا بولڈ ہوں، دل کی صاف ہوں لیکن بہت بولڈ. ریسنٹلی جیسے میری ویڈیو کا ہوا تو میں نے آ کے بولا، میں نے کہا ہاں میری ہیں، میں نے اس چیز کو کنفیس کیا. میں نے اس کو ہاف پکچر بھیجی بھی تھی، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے یہ پکچرز ہیں، بھیجی تھی. اپلوڈ کر سکتے اور ہیں. نیو ویڈیوز ہے کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے. میں نے بولا بھائی مت کرنا یہ اور جس میں بندہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ خود بھی نظر آ رہی ہے نا. مولانا فضل الرحمان کی جب میں نے پیچھے بات کی تھی کہ وہ قطر میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بہت پسند ہے، تو اس کو نا مولانا فضل الرحمان کے بندوں نے کانٹیکٹ کیا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو ورنہ ہم جو ہے تو اٹھا کے غائب کر دیں گے. پہلے شیخ صاحب نے کہا تھا ایسے مت کرو، شرارت میں بھی کرتی ہو مت کرو تم، لیکن میں پھر بھی تمہیں بدوا نہیں دوں گا. یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ مجھے آ کے اٹھانے مارنے جیل میں ڈالنے، جو میرے ساتھ کرنے کرو. نہ میری بیوی ہے، نہ میرے آگے کوئی ہے، نہ میرے پیچھے کوئی ہے. عمران خان کے لیے میں جان بھی دینے کو قربان ہوں. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ میری وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائیں جانب کون موجود ہیں. یہ ایک نڈر لڑکی ہے اور کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے، میں کہوں گی کنٹروورسی کوئین ہے. حریم شاہ میرے ساتھ ہیں اور حریم ابھی ہم کیمرہ آن نہیں ہوا تھا تو بہت سی باتیں کر رہے تھے، تو بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے باتیں کر کے. مطلب وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کیمرے پہ سنتے ہیں یا لوگ جس طرح سے آپ کو بتا رہے تھے، ہم کچھ اور ہی انداز کی باتیں کر رہے تھے. سب سے پہلے تو یہ میں سیریسلی مطلب آپ کے جیسے بھی لوگ وغیرہ دیکھتی تھی سارا کچھ. ایک تو یہ جیسے آپ کیمرے میں ہو سیم ٹو سیم ایسے ہی ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ یار آپ کی لائف بہت سمپل ہے. مطلب میں آپ سے انسپائر ہوئی ہوں اور آپ کے اخلاق بہت اچھے ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. دے دو جی، یہ میری کافی بھی آ گئی ہے. آج نا چینی میں پیتی نہیں ہوئی، دے دو مجھے. اچھا جی، یہ ہم کافی بھی ساتھ ساتھ ہی بنا لیں گے. اور آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ ڈائٹنگ کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتی. تو ایسے مطلب خود کو کیسے فٹ رکھو؟ میں ویسے ہی، میرے اماں ابا میرے دبلے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کھاتے سب کچھ ہو. آپ کا تو ریسٹورینٹ بھی ہے نا، مطلب ریسٹورینٹ تو شوقین لوگ بناتے ہیں، اور ریسٹورینٹ رن بھی آپ کرتی تھی. میں کرتی تھی اور میں کھاتی ہوں سب کچھ حریم، لیکن میں کم کم کھاتی ہوں. صبح میری روٹین یہ ہے کہ ایک مگ میرا بلیک کافی کا ہوتا ہے صبح جاگتے. یہ سارے بچوں کو پتہ ہے، جو آپ بھی اگر ولاگز دیکھو گے نا تو آپ کو روٹین پتہ چل جائے گی. اس کے بعد میں تھوڑا سا لنچ کر لیتی ہوں ڈائریکٹ، کچھ بھی آدھی روٹی. زیادہ آج کل کھایا نہیں جاتا آج کل آدھی روٹی. لاہور میں اب شفٹ ہو گئی. لاہور کے لوگ تو بڑے فوڈی ہیں، مجھے کھلا 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 کے قسم سے اتنا زبردست. اور میں ایک بات بتاؤں، آپ نے لاہور میں ایک چیز نوٹ کی، مہمان نواز لوگ ہیں. اور دوسرا کراچی میں آپ بھی رہی ہیں، میں بھی کراچی میں رہتی ہوں. کراچی بھی بند ہو جاتے، لاہور ساری رات کھلا رہتا ہے. اچھا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لاہور کھلا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بند ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لاہور سب کچھ آپ کو پتہ ہے، فارمیسی کھلی ہوتی ہے، ہاسپٹل تو چلو یہاں پہ ہر جگہ، لیکن کھانے کی ہر ایک چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے. مطلب جو مرضی آپ کھاؤ، آرڈر کر سکتے ہو. بالکل. حریم مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی کوئی دھواں دار، پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس بہت سے سیاستدانوں کی ویڈیوز ہیں جو میں لگا دوں گی، تو سیاستدانوں سے ذرا یہ نہیں ہوتا خوف آتا ہو؟ نہیں فراپی نہیں فراپی، کچھ کسی سے خوف شوف نہیں آتا. خوف آتا تو آپ کو خائف یار میں کہتی ہوں کبھی کبھی مجھے ڈر لگے، اتنا بھی نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر لگتا نہیں ہے. کیا کروں؟ یہ تو اچھی بات ہے. ان سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، پھر ان کی ویڈیوز کیسے آتی ہے، یہ میں جاننا چاہتی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن لوگوں کے بارے میں میں نے باتیں کی تھی نا، لائک جس کے بارے میں جو بھی کیا تھا، مجھے بہت پہلے سے پتا تھا، چونکہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں اور ہمیشہ سے خان صاحب کو سپورٹ کرتی رہی ہوں. میرے لیے ایک موٹیو ہے اور میں ان کی اتباع کرتی ہوں. میرے لیے ابھی بھی بہت تقویت کا باعث ہے جس طرح سے عمران خان صاحب ہیں. تو مطلب ان حالات میں بھی جس طرح وہ لڑ رہے، سب لوگ عمران خان کو تب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح جو لوگ ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں. اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ کس طرح مشکل کیا کرسی اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ جب تک آپ کو فائدے مل رہے ہوں، آپ کو چارم مل رہا ہو، آپ کو وہ لوگ سلوٹ کر رہے ہو، آپ کو سب کچھ مل رہا ہو، تو تب تک آپ پارٹی کے ساتھ ہو. ذرا سا مشکل وقت آ جائے تو آپ دوسری طرف اپنا راستہ بدل دو. اچھا، خان صاحب نے بھی جب الیکٹیبلز کو شامل کیا تھا، مجھے بھی بڑا اعتراض تھا، بلکہ تمام لوگوں کا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی میں پھر دوسری میں پھر تیسری میں. جیسے فواد چودھری کے بارے میں اس نے پتہ کتنی پارٹیاں بدل کے خان صاحب کے پاس آئے. فواد، فردوس عاشقوان، شاہ محمود قریشی، فردوس عاشقوان، جہانگیر صاحب. مجھے پتہ جب فردوس عاشقوان ان سے علیحدہ ہوئی تھی، یہ تو ابھی اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کو تو عمران خان نے خود پارٹی سے نکالا تھا اس سے پریس کانفرنس سے باہر. اور یہ چیز مجھے پتہ تھی، اور یہ چیز اس وقت تک انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی، کیونکہ اس وقت اس کی بےزتی ہو جاتی کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی. ہاں ایشور میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بہت اندر کی بات ہے. اسلام آباد میں فردوس عاشقوان کے گھر بھی گئی ہوں ایک دفعہ، انہوں نے کوئی میلاد وغیرہ کیا تو اس میں بلایا تھا.
اور میرے ایک فرینڈ ہیں وہ نون لیگ سے ہیں لیکن میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں, ان کے ساتھ اچھی دعا سلام ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی اچھی بات چیت تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان نے, یہ آج کل اس لیے نظر نہیں آتی, میڈیا نے بیچ میں کوشچن کیے تھے کہ آپ نظر نہیں آتی, تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھیں آئیں شائیں بائیں, لیکن بہت پہلے عمران خان نے اس کو پارٹی سے علیحدہ الگ کیا کر ہوا دیا تھا. تھا. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اب سب کو علیحدہ ہو گیا تو اس نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہوں کہ مطلب میں پارٹی کو خود ریزائن کر رہی ہوں, جبکہ اس کے پارٹی کو چھوڑنے سے پہلے ہی عمران خان نے اس کو علیحدہ کیا ہوا تھا, سائڈ پہ کیا ہوا. ابھی کون کون سے سیاستدان ہیں کبھی کہتے ہوں کہ خبردار ہماری ویڈیوز کے بارے میں بات کی یا ایسا کیا, کیوں کر رہی ہو ایسے؟ یار مجھے کوئی بھی نہیں روکتا, ان کو پتہ ہے میں رکنے والی نہیں. ایک ہی دفعہ وہ بہت پہلے, ابھی نہیں مطلب بہت پہلے شیخ صاحب نے کہا تھا ایسے مت کرو, شرارت میں بھی کرتی ہو مت کرو تم, لیکن میں پھر بھی تمہیں بدوا نہیں دوں گا. بہت پہلے کی بات ہے. لیکن مجھے نا شیخ صاحب ابھی اچھے لگتے ہیں, جس طرح سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ اچھی لگی, یہ میرا آگے پیچھے مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے آ کے اٹھانے مارنے جیل میں ڈالنے, جو میرے ساتھ کرنے کرو, نہ میری بیوی ہے نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے کوئی ہے, عمران خان کے لیے میں جان بھی دینے کو قربان ہوں. اچھا آپ کو اصل میں آپ کی اصل محبت خان صاحب ہے؟ ہاں خان صاحب میری محبت ہے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے پہلا ووٹ ہی میں نے خان کو کاسٹ کیا تھا زندگی میں, ایک ہی دفعہ ووٹ دیا تھا عمران خان کو بس. ابھی جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کو شامل ہونے دیا جائے گا؟ جیسے آپ سے میں نے ایک بات دیکھی, آپ نے کہا نا کہ ایک امید ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. بالکل. اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ لائک انسان دنیا سے تھک جائے, ہار جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کے ساتھ وہ ایک آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, اور آپ نے کہا کہ میرا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نا یوں کر سکتے ہیں, اگر اللہ چاہے نا, خان صاحب کے مقدر اور نصیب میں ہوا نا ساری دنیا خلاف ہو یہ جائے, تو بات بالکل درست. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانا ہوا نا تو ایسے لوگوں میں بھی اٹھائیں گے. لیکن اگر ان کے نصیب میں اس وقت حکومت نہ ہوئی, سب کچھ نہ ہوا, تو سارے لوگ ساتھ میں مل جائیں تو نہیں. لیکن ہماری دعائیں اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. کہتے ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, تو ہم تو دعائیں کریں گے, اور سب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ان مشکل حالات میں عمران صاحب کے لیے دعا کریں. اور خان صاحب تو ابھی بھی دیکھیں ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کی بھی ایک امید ہے, وہ بھی کہتے ہیں اللہ. تو جو اللہ سے امید میرے خیال میں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ناکام نہیں کرتے. وہ اور بات ہے کہ آزمائشی لائف کیسے ہیں, اور آزمائشی اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہیں. ایسا ہی حریم سے میں باتیں کر رہی ہوں, کافی دیر سے ہم بیٹھے ہیں, آپ تو ابھی آن کیمرہ دیکھ رہے ہیں نا. مجھے کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میں ایک لابالی انسان سے بات کر رہی ہوں, ایک نان سیریس انسان سے بات کر رہی ہوں, بڑی سمجھداری کی بڑی اچھی باتیں کریں. لیکن آپ کا امیج جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے, وہی بات ہے, میں امیج کو چھوڑیں. آپ ہوتا ہے حارث لوگ یہ سب میڈیا کے تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں, بہت ساروں کا میرے گھر میں بھی آنا جانا ہے. میری تو پہلی بار ملاقات ہے, آپ کی پہلی بار ملاقات ہے, لیکن ان کو میری اچھی باتوں کا بھی پتہ ہے. کہ جیسے میں نے کہا نا کہ میں کسی کو زبان دے دوں تو چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو. جیسے ابھی میں آپ کو وہ دیا, میرا ڈرائیور نہیں تھا میرے پاس, لیکن میں نے آپ کو زبان دی تھی کہ میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے, تو میں نے زبان دی تھی, تو میں اس چیز کو نہیں دیکھتی. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈرائیو تھرو پہ آپ کی گھر آئی ہوں کہ میں نے زبان دی ہے, میری زبان میں نے یس بولے. اگر میں کسی کو بول دوں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر میں نے کرنا ہے. میں اپنی کبھی بھی بہت ساری چیزیں, مجھے اپنی کوالٹیز کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر ہیں, اور یہ چیزیں ہونی چاہیے ہر ایک انسان کے اندر, پنکچویلٹی اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کسی کو زبان دو تو زبان پہ قائم رہو, اور دوسرا بہت ساری. تو میں بھی ان چیزوں کے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی. اپنی برائیاں انسان کو بہت کم پتہ ہوتی ہیں, دوسروں کو فیل ہوتی ہیں, کیونکہ ہر ایک انسان یہی سمجھتے ہیں میں فرشتہ ہوں. لیکن مجھے اپنی کچھ برائیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا پوچھ نہیں رہے. ہاں میں وہی کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی بول دینا. میں بہت زیادہ کچھ ایکسٹرا بولڈ ہوں, دل کی صاف ہوں لیکن بہت بولڈ ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز میں نے خود بھی بری کی ہو نا, جیسے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں, چلیں کسی اور کی مثال نہیں دیتی, ایک مثال دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی جیسے میری ویڈیو کا ہوا تو میں نے آ کے بولا, میں نے کہا ہاں میری ہیں, میں نے اس چیز کو کنفیس کیا. میں پاکستان میں نہیں تھی تب, میں موروکو میں بیٹھی ہوئی تھی, میری حارث سے بات ہوئی تھی, صحیح کال کے تھرو بات ہوئی تھی. اس وقت ہم موروکو اپنی ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ اچانک سے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا, تو میں نے آ کے ایکسیپٹ کر لیا. تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ کتنی بے حیا غیرت ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو یہ کہے کہ یہ چیزیں وہ تھیں لائک فوٹو شاپ کی ہوئی تھیں یا ایسا. کہ میں نے کہا میں تو سچ پہ ہوں, میں تو حق پہ ہوں, تو میں تو کبھی بھی نہیں, میں تو اس چیز کو مثال بناؤں گی. میرے ساتھ جس نے کیا مجھے پتہ ہے کس نے کی ہے, تو میں واپس پاکستان ہی آؤں گی اور قانونی طریقے سے اس کو پرسیو کروں گی, اور جس نے یہ کیا اس کو میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گی. تو میں نے کہا جس چیز کی میں بنیاد ہی جھوٹ رکھوں گی مجھے انصاف کیا ملے گا, ہے نا.
बुनियाद ही मतलब मैं झूठ पे रखूं और बुनियाद से मैं झूठ बोलूं, मैंने गलती कर ली, मुझसे गलती होगी, मुझ में इतना वो है कि मैंने गलती जो की हुई है मुझे लोगों के सामने इसको एडमिट करना आता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन उस चीज़ को फिर तोड़ मोड़ के फिर डिफरेंट उससे करना और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के ये हुआ वो हुआ, और फिर सच्चाई की तरफ आप चलो तो कैसे, तो बुनियाद ही आप सच पे रखो तो फिर आपको मेरे ख्याल में उसका वो होगा। जिन वीडियोस की आप जिक्र कर रही हैं उनकी हम बात कर रहे थे अभी कैमरा ऑन होने से पहले, आपकी बेस्ट फ्रेंड थी जो आपके हर वक्त साथ मुझे नजर आती है, मैंने तस्वीरों में और उधर देखा था, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्योंकि अमानत होती कोई भी चीज़ है, मैं वो नहीं कह रही, कोई वैसे नॉर्मल चीज़ भी कह दी जाए तो वो ठीक नहीं है। देखो वो खैर मुझे तो दचका नहीं लगा, मेरी फैमिली को, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को दचका लगा हुआ, क्योंकि हर कोई मेरी तरह नहीं है और इतना मतलब वो नहीं है कि चीज़ों को इस तरह इग्नोर करके और फिर कह के चलो ये गलती होगी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैं तो हर दिन नहीं करती हूँ। लोगों ने आपको मिसाल भी दी ना कि तुम जिंदा क्यों हो। मैं तो हर दिन ही वो कहती हूँ, आपको पता है मुझसे कोई गलती भी हो जाए ना, गलती होगी उसका मुझे कोई सज़ा या कोई भी जज़ा मिल गई तो मैं उसी वक्त से दिन से नई लाइफ स्टार्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ ये हो गया, हाँ इसको अब साथ लेके चलूँगी तो डिप्रेशन की तरफ जाऊँगी, इसको यहाँ पे दफन करती हूँ और आगे दोबारा से उठ के खड़ी होती हूँ। तो मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि नीचे गिरने खुद को नहीं देना, खुद को खुद ही उठाना, खुद के साथ खुद ही जंग करना कि इन लोगों ने तो मुझे गिराने के लिए किया लेकिन इन लोगों को मैंने खुश नहीं होने देना। अगर मैं ज़रा सा परेशान होगी इस चीज़ को खुद पे हावी कर दिया, सवार कर दिया तो लोग तो खुश, दुश्मन तो खुश, लेकिन मैं वो उस जंग में कामयाब हो जाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे दोबारा से तकवीयत बख्शते हैं कि मैं खड़े होकर मैं लोगों को फेस करके लोगों में वो कर सकती हूँ। लेकिन हर कोई आपके इर्द गिर्द एक जैसा तो नहीं होता, मतलब सबको दुख होते हैं और तकलीफ होती है। हाँ, जैसे फैमिली के लोग होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। मैं जब ये हुआ था तो उसके बाद ये छोटी ईद पे मैं उधर गई थी, उम्रा करने गई थी और मैंने पूरा रमज़ान वहाँ पे गुजारा है और मैंने ईद की नमाज़ भी वहाँ पे पढ़ी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक ही दुआ की थी कि अल्लाह ताला, मैंने कभी किसी के साथ लाइफ में इस तरह मतलब दोस्तों के साथ गलत ना किया था, ना सोचा था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो इंसाफ नहीं। लेकिन यकीन माने वहाँ से मैं दुआ करके आई थी और रमज़ान में ईद की नमाज़ पढ़ के जब मैंने आके यहाँ पे किया था तो वो सारी चीज़ें आपको पता है मुझे यूँ प्रूफ मिले उनके, मुझे यूँ विटनेस आए जिन जिन लोगों को इसने शेयर किए, फिर जिस लोगों के साथ वो किया। तो मैंने कहा अल्लाह ताला कितनी आपके लिए, क्योंकि मेरी FIR प्रूफ के बगैर नहीं काट रहा था कि किस प्रूफ की वजूहात पे भी मैं आपको कुछ मैसेजेस भी सुनाऊंगी सदल के। उसने किसी को वॉइस मैसेज किए हुए थे कि हरीम की तस्वीरें हैं और हमने उसके मोबाइल से छुपाई और वॉइस उसमें की है। एक मिनट में आपको सुना भी देती हूँ। तो वॉइस नोट कुछ और आपने आवाज़ में उसने भेज दी है, गलती कर दी उसने और वो आप तक आ गए, वो लोगों ने मुझे सेंड कर दिए। अच्छा, ये तो काफ़ी ये मतलब ये इसका फ़ोन नंबर, हाँ। ये वीडियोस लीक होने से पहले आपको पता है 6 दिसंबर 2022 को मेरी वीडियो लीक होने की कन्वर्सेशन चल रही है। ये इसका अपना पर्सनल नंबर है, ये संदल का नंबर है। फिर गलती वो कहते हैं चोर चोरी करते हैं और आपने ना वो करते थे। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे आपको पता है हैकर्स ने उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये संदल की और हमारी बातें हुई थी। नहीं ना, वो बंदा भी हम पे केस करते थे ना कि मेरे मोबाइल से निकालिए इन्होंने, क्योंकि आपको नहीं पता ये बहुत बड़ा केस अब कह भी रही है कि हमने उनके मोबाइल से निकाली है, वो हम पे केस कर देंगे कि इन्होंने हमारे मोबाइल से छुपाई है, बहुत बड़ा केस है, साइबर क्राइम है। काफी सारे वॉइस नोट्स मैंने उसको हाफ पिक्चर भेजी भी थी, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे ये पिक्चर्स हैं, भेजी थी, अपलोड कर सकती हूँ। मुझे भेजी थी इसने कि मेरे वो वीडियोस का स्क्रीनशॉट के ये देखो तुम्हारी हमारे पास वीडियोस हैं, हम भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से अब उसको पता है कि सिर्फ मेरे पास ही है। अब उसको पता है, हरीम को पता है कि ये चीज़ें तस्वीरें सब कुछ मेरे ही पास है। मैं हर तरफ से इस पे केस कर रही हूँ, तो केस में वो कहती है मैं हर तरफ से इसको और प्लानिंग करी है कि इसको ऐसे डसना है, ये करने है। बिलाल को कॉल कीजिए, उन्होंने कि नहीं, वो लोगों को कहती कि बिलाल को कॉल करो, उसको बताओ कि ये करो वो करे, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं गलती अपने नंबरों से ना भी करूँ, बाहर के नंबर, इसने टर्की के नंबर से जिसको शेयर की, बस यार इसको किसी तरह पकड़वाओ, अंदर कराओ उसको। कहती है इसको किसी तरह पकड़ाओ, किसी तरह अंदर कराओ, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करो। वो पीछे से वार करने हैं, पाकिस्तान में नहीं, ये साइबर क्राइम है। और ये कहती है कि हरीम की हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम आपको स्नैपचैट पे देंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे, स्नैपचैट पे आपने आगे से वो करनी है। फिर कहती है कि मैं खुद आके आपको, कुछ लोगों को कहती है कि मैं खुद आके आपको हैंड ओवर करती हूँ। फिर इसके बाद मीडिया पे बैठ के ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है मैं वो भी बताती हूँ आपको, आप खुद देखें, ऐसी दोस्तें होती हैं। मतलब मैं इसमें नहीं, मैं आपको सबूत दे रही हूँ ना कि ये कह रही है कि सबूत के बगैर वो, और ये सबूत किसने दिए? मुझे लोगों ने दिए, जिनको इन्होंने बताया था। और न्यू वीडियोस है, किसी ने देखी भी नहीं है। मैंने बोला भाई मत करना यार। अब लोगों को बोल के बता रही है। अब देखो यहाँ पे आके किसी के पास ऊपर के 500-600 लोग देख रहे हैं, और जिसमें बंदा भी नजर आ रहा है और ये खुद भी नजर आ रही है कि वो बंदा कौन है। हाँ,
یہ دیکھیں مطلب لوگوں میں بیٹھ کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ میری اور اتنی گندی گندی باتیں میرے بارے میں. اور پھر اس نے غلطی یہ کی نا کہ اس نے اپنے ٹرکی کے نمبر سے شیئر کی, اور ٹرکی میں بھی یہ میرے ساتھ تھی اور اس کو نہیں پتا کس ٹرکی کی, اور میری اولڈ کنورسیشن ایک جگہ موبائل میں اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا باہر کا نمبر ہے, باہر کے نمبر ٹریس نہیں ہوتے, سارا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ میسج تو اس کے بینوئی نے بھیجے, سگے بینوئی نے خود جو آپ کو بھیج دیا, مجھے خود بھیجے, مجھے کال کیے, اور ان کے بینوئی نے آ کے ایف آئی اے میں, آپ کو پتہ ہے یو ایس میں تھے, ویڈیو لنک کے تھرو ایف آئی اے کو وہ کیے کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں, میری ہاں بیان ریکارڈ کروایا ہے. پھر میری ایک دوست ہے ندا, یہاں پہ لاہور میں ہوتی ہیں, اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے, ان کے پاس یہ گھر میں گئی تھی, اس نے جا کے وہاں پہ گواہی دی ہے کہ ویڈیو لیک کرنے سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی کہ ہم مریم کے ساتھ ایسا کریں گے وہ کریں گے. مطلب وٹنس بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ایسے دیے, ثبوت بھی میرے پاس ایسے آئی, ساری چیزیں بھی میرے پاس ایسے آئی, ویڈیوز بھی میرے پاس ایسے آئی, جہاں جہاں بیٹھ کے اس نے باتیں کی, لوگوں نے اسکرین ریکارڈنگ کر کے بھی مجھے بھیجی, سب کچھ کیا. اور ایف آئی اے نے اس پہ, آپ کو پتہ ہے پی کے 20, 21 اور 22 کیس کے کتنا وہ ہوتے ہیں, اور ایف آئی اے کی ایف آئی آر تو انویسٹیگیشن پہلے میں ہوتی ہے, بعد میں وہ ہوتے ہیں, ایف آئی آر بعد میں کٹتی ہے. ابھی ان کے ساتھ وہ قانونی کارروائی چل رہی ہے. 12 دن ابھی جیل میں رہ کے ضمانت پہ باہر نکلی ہوئی ہے, باہر آ گئی ہیں, مجھے اتنا معلوم تھا. 2 دن ایف آئی اے کے پاس جیل میں تھی, لائک جو ایف آئی اے کی وہ ہوتی ہے. پھر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پھر اس کو ایف آئی آر میں پیش کیا, اور ایف آئی آر میں انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے تو مطلب ریمانڈ دیا جائے, لڑکی ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے ریمانڈ منسوخ ہوا, پھر اس کو جیل کر دیا. پھر یہ 12 دن جیل میں رہی ہے, اس کی 2 دفعہ ضمانت کینسل ہوئی ہے, پھر تیسری دفعہ اس کو ضمانت ملی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ضمانت تو ہر کیس میں ملتی ہے, قتل کیس میں مل جاتی ہے, تو یہ بھی بہت بڑا کیس ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہے. اس کے بعد بھی بیوقوف ابھی چپ ہو کے نہیں بیٹھتی, ابھی بھی میڈیا پہ آتی, کہتی میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں. ابھی جتنی چیزیں میں آپ کو سنا رہی ہوں, دکھا رہی ہوں, ایسے اور میں ایسی ایسی چیزیں آپ کو سناؤں نا کہ اس نے کیا کیا غلط میرے اوپر باتیں کی, آپ خود کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. کبھی کوشش کی ہے کہ دوبارہ دوستی ہو, یا یہ مانے کہ میں نے غلط کر دیا؟ کبھی ہوتا ہے انسان بہت بڑی غلطی کر کے بھی دوست سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا. یار وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ضمیر, اگر میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گی نا تو انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتے ہیں, تو اس کی آواز ہوتی ہے کہ ہاں میں نے غلط کر دیا, میرے ساتھ مکافات عمل ہوگا. اگر میں دین کو سمجھتی ہوں گی, دنیا کو سمجھتی ہوں گی, تو مجھے پتہ ہوگا کہ اب میں کھڈے میں گروں گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, نیت پہ انسان کو وہ کرتے ہیں. تو جب انسان کو اس چیز پہ عقیدہ ہوتے ہیں تو اس کو یہ ہے ہی نہیں, اس کو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں ہے, اس کو وہ الٹریٹ ہے. آپ کو پتہ ہے 2 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی, اس کو دین دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں, اس کو یہی نہیں پتہ کہ ٹٹ فار ٹٹ, عدلے کا بدلے, اس کو یہی نہیں پتہ کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. وہ بس وہ یہ نا کہ سمن بکمن ہمیون فارمولا, یار جو ان کے موریں لگ گئی جن کے آنکھوں پہ کانوں پہ, اس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان لڑکیوں کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ 2-3 دفعہ اریسٹ ہو کے پہلے بھی جیلیں کھا کے آ گئی ہیں, تو ان کو ان چیزوں سے اب نہیں ہے. کہتے ہیں جب ایک دفعہ لڑکی جیل چلی جاتی ہے تو اس کے دل سے وہ خوف ہی نکل جاتے ہیں. تو سندل پہلے اریسٹ ہو کے گئی, ابھی پھر 12 دن رہ کے آتی ہے. سی کلاس اتنی گرمی میں رہ کے آئی, آپ کو پتہ ہے سی کلاس یہاں پہ اڈیالہ جیل کتنا, کسی نے وزٹ آپ نے کیا ہوگا کبھی؟ بہت ہی, میں نے خود ایک ویلاگ کے لیے وزٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے وہ انوائٹ کیا تھا اور میں نے جا کے دیکھا تھا. یہاں پہ الگ سے واش روم ہے نا کھانے کی جگہ, بالکل آپ نے ساری دیکھی وہاں پہ, اور کیسے لوگوں کو رکھا ہوتے ہیں. تو جیل سے نکل کہتی میرے جیل میں بہت اچھے دن گزرے. اچھا چلیں ہم کوئی اور بات کرتے ہیں, وہ پریشانی والی بات ہے, انسان اس زون میں چلا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ تو آپ نہیں رہ رہی؟ میں پاکستان میں نہیں رہ رہی, میں 3-4 سال سے ٹرکی میں رہ رہی ہوں. اچھا, وہاں کیا؟ میں ٹرکی میں میری شادی ہو گئی تھی, تو شادی سے پہلے بلکہ میں 1 سال پہلے میں شفٹ ہو گئی تھی, ابھی 2 سال تو شادی کو بھی, تو میرے میاں بھی وہاں پہ شفٹ ہو گئے. لیکن الحمدللہ ٹرکی بہت اچھا ہے, میں دل لگ گیا. ہاں دل لگ گیا, واپس تو آنا جانا لگا رہتا ہے میرا, بہت آنا جانا لگا رہتا ہے. میں ٹک کے تو وہاں پہ بھی نہیں بیٹھتی. آرس مجھے کہتے جب کال کرو کبھی موروکو, کبھی کدھر, میں ٹک کے تو وہاں پہ بھی نہیں بیٹھتی. گھومنے پھرنے کا شوق آپ کو خود, میں نے آپ کی ویلاگ دیکھا تھا, آپ نے کہا میرا ایک شوق ہے, میں پیسے جمع گھومنے پھرنے پہ لگا دیتی ہوں. اور آپ نے ایک بات بھی کی تھی, مجھے آپ کو وہ ورڈ بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض, دنیا اللہ تعالیٰ نے گھومنے پھرنے کے لیے بنائی. اور آپ شاید اپنی کون سی جرنی, یورپ کی جرنی, بڑے غور سے سنا ہوا ہے. یار میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے, میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں, سارا کچھ آپ کو ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے میں اس وقت سے کافی, میرا حافظہ بڑا تیز ہے, میں جب کسی کو دیکھتی ہوں یا کسی اس کو, تو میں نے آپ کے ویلاگ, آپ کی چیزیں بڑا دیکھی ہیں. اور آپ اپنے یورپ کے ٹرپ کی جرنی جب شیئر کر رہے تھے, اور تصویریں بھی آئی تھیں, اس میں کسی کو دکھا رہے تھے کہ یہ میری فلانگ جگہ کی تصویر, تو اس میں آپ نے بہت مزے کی بات کی تھی کہ یہ دنیا, یہ گھر, سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. آپ کو پتہ ہے, یہ بھی آپ بھی پوچھ رہی تھی کہ گھر وہاں سے بیچا, تو میں نے بتایا نہیں, یہ بھی کرایہ. آپ نے کہا تھا, جب آپ کو نے کہا کہ آپ نے گھر کیوں نہیں, آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا قبر میں کچھ نہیں لے کے جانا, تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ گھومو پھرو. اب یہ گھومو پھرو ہے ابھی ہے,
یہ گھر پیچھے پتہ نہیں آپ کے بچوں کے پتہ نہیں کس کے نصیب میں رہے گا. تو ہر کسی کو محنت کر کے اپنا وہ کرنا چاہیے اور وہی آپ کے کام آتے جو اللہ کی راہ میں ہر مطلب اگر صدقہ جاریہ کسی سے اللہ کی راہ میں رکھیں, آپ اپنی زندگی اچھے طریقے گزاریں, یہی ہے. اور آپ کی طرح مجھے بھی ٹریولنگ بہت پسند ہے. آپ ادھر بھی گئے ہوئے تھے نا, ناران کا خان. ابھی میں کشمیر گئی تھی, اس سائڈ پہ ابھی ہی واپس آئی, ملنا تھا شاید ہم. ہاں تو ناردرن ایریا میں بھی میں نے آپ کو دیکھا, بڑا مزہ. لیکن وہاں پہ اقرار بھائی کے ساتھ آپ تھے کسی ناردرن ایریا کی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی. وہ نتھیا گلی تھا, وہ ہم لاسٹ ایئر گئے تھے. ابھی تو ہم ایک لیکن ابھی پرانی چیزیں بھی آپ کی شاید لوگوں نے ڈالی ہیں, وہ شیئر ہوتی ہیں. کچھ ہم نے فیس بک ابھی شروع کیا تھا نا, تو اس پہ ڈالا ہوا ہے. تو ابھی یہاں پہ آنا جانا کتنا رہتا ہے, کب کب آتی ہیں؟ یہ میرے ابھی عید کے شوز تھے, کچھ ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ میری ریکارڈنگس تھیں, اور مجھے بلایا PNN والوں نے اور دنیا نیوز نے تھا. میں کراچی میں تھی تو ان کو میں نے ایسی زبان دے دی کہ آؤں گی. انہوں نے مجھے انسسٹ کیا, میں نے کہا آؤں گی انشاءاللہ. تو میں دنیا اور PNN کے اس کے لیے آئی تھی. بیسیکلی 2 پروگرام میرے تھے, میں نے کہا چلو کر کے واپس چلی جاؤں. لیکن جب میں یہاں پہ آئی پھر سب میڈیا نے کہا نہیں آپ اب آ گئے ہو. پھر 24 City 42 ان سب نے جب وہ کہا, میں نے کہا چلو آ گئی ہوں تو چلیں لاہور میں تو سب کا کر کے چلی جاتی ہوں. تو میں کل بھی جب حارث کل آپ کی میرے خیال میں بات ہوئی ہے, تو میں سارا دن City 42 اور 24 کی ریکارڈنگس میں تھی. اور سب کے آج کل عید چل رہی ہے, نیو وغیرہ سب, ہاں پھر نیو سب تو بہت اس میں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میڈیا کو کیوں ناراض کروں. تو مجھے جب کوئی عزت اور اس سے وہ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں چلیں. ارے سوچ ایکٹنگ کی آفرز ہوتی ہوں گی, میں نے کی ہوں ایکٹنگ کی ہے, لیکن میں اچھی ایکٹریسز نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے میرے اتنے سارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سارے سب کے ساتھ بہت اچھی دعا سلام ہے. بہت سارے اسٹارز کے ساتھ یہ بہت اچھی دوستی ہے, ان کے ساتھ کراچی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گھیرنا سب کچھ بھی. لیکن ایک چیز مجھے نہیں آتی تو اس میں فیلڈ میں بھی گھسوں کیوں. نہیں ٹرائی کیا نہیں ہوا. میں ٹرائی کیا بس چھوٹے چھوٹے رولز میں نے یار بھائی ٹرائی بھی کیا ہوا ہے, لیکن نہیں مشکل لگتا ہے. مشکل بہت مشکل ایکٹنگ یار. ایکٹنگ میں وہ نفاست چاہیے آپ کو, اسکیل اردو چاہیے. اور کراچی والوں کو وہ لہجے, ہم پٹھانوں کو وہ لہجہ نہیں, ہمیں نا وہ فیک لگیں گے اگر ہم وہ لہجہ وہ کریں گے, کیونکہ ہماری اردو ڈفرینٹ ہے, آپ لوگوں کی اردو ڈفرینٹ ہے. آپ لوگوں کی اردو بہت صاف اور بہت وہ ہے کراچی والوں کی. تو ہم بیسکلی تو کراچی کے نہیں, ہم وہاں پہ رہتے ہیں, لیکن میں پیچھے سے تو خیبر پختونخوا کی ہوں, تو میرا وہ ایکسنٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو کچھ مطلب شوبز میں اب کچھ نہیں, صرف انٹرویوز کی حد تک ہی رہنا ہے. شوبز میں انٹرویوز صرف انٹرویوز دینے ہیں یا ویڈیوز لے کے آنی ہے. شوبز میں اتنا وہ نہیں ہے مجھے کہ میں وہ کروں. اچھا حریم بڑا کروں. جیسے یہاں تو ہم ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ گھر میں آپ نے ڈومیسٹک ہیلپ رکھی ہوئی, آپ کھانا کوئی بنا رہا ہے, آپ کام کر رہے ہیں. ٹرکی میں تو سسٹم ذرا الگ ہے. ٹرکی میں بہت اچھا وہ ہے, ٹرکی میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اور دور جانا بھی نہیں پڑتا. جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ایسن یورٹ میں رہتے ہیں, اور ایسن یورٹ میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا, ہمارے گھر کے نیچے انڈین ریسٹورینٹ, ٹرکش ریسٹورینٹ, ہر طرح کے ریسٹورینٹ ہیں. جو بھی آپ کو فوڈ چاہیے وہ آپ نے کال کرنی ہے اور آپ کو آنے باہر کھانے کا دل کا ہو تو باہر وہ جاتے ہیں. ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں. اور دوسری یہ کہ میں شروع سے کچن میں تو ایک ہاسٹل میں نے اپنی ساری لائف گزاری ہے, چونکہ میں نے اسٹڈی کی اور شروع سے مجھے نا کبھی کچن میں جانا یا کوکنگ کرنا وہ تو میں نے کبھی بھی کوکنگ نہیں آتی. لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا سسرال اور وہ بھی دیے کہ مجھ پہ انہوں نے کبھی کوئی برڈن نہیں ڈالا کہ کوکنگ کرنی ہے. کوکنگ میں میرا دل ہی نہیں لگتا, آگ کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی نا. اور گھر کے کام وام گھر سنبھالنا, یہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میری زندگی نہیں بدلی سیریسلی. آپ کی اگر ہوتی میں ضرور شیئر کرتی, میری ویسے ہی زندگی ہے. نہیں آپ جتنی بولڈ ہیں, جتنا آپ چیزوں کو وہ دل میں نہیں رکھتی نا, مجھے پتہ ہے آپ نے بولا. میری نہیں بدلی زندگی, بس میں ویسے ہی گھومنا پھرنا. اچھا کبھی اب جب شادی کے بعد ہسبینڈ اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو, انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ ایسے کیوں بول دیتی ہو, ایسے کیوں کہہ دیتی ہو, اس طرح کی باتیں مت کیا کرو. یار مجھے نہیں ڈانٹتے قسم سے. نہیں ڈانٹتے, پیار سے, مطلب پیار سے بھی. ہاں یہ جب ایک دفعہ نا مولانا فضل الرحمان کی جب میں نے پیچھے بات کی تھی کہ وہ قطر میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بہت پسند ہے, تو اس کو نا مولانا فضل الرحمان کے بندوں نے کانٹیکٹ کیا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو ورنہ ہم جو ہے تو اٹھا کے غائب کر دیں گے. یہ بیچارہ تھوڑا سا ہو گیا ایسے, مجھے پاکستان نہیں جاؤ تو میں وہ غائب کر دیں گے. اچھا خوف زدہ ہو گئے. تو کبھی صاحب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. یار کبھی صاحب بول دیتے ہیں اچھے انسان نا, وہ تو مجھے لگتے ہی برے ہیں. چھوڑیں بس, عید کے دن حج کے دن نہیں برائی کرتی, ورنہ میں کھل کے برائی کرتی, لیکن آج کے دن نہیں کروں گی. بہت بڑا دن چل رہے نا آج, تو اس کے تقدس کو پامال نہیں کروں گی. ویسے مجھے بس نہیں وہ بندے پسند, کیونکہ ان کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں. جن کو میں نے قریب سے جان کے ان کی چیزوں کو دیکھا نا, تو اس کو میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گی. اچھا حریم, ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے نہیں ملے ہوتے ہیں, جیسے ہم آج پہلی بار ملے ہیں, جب آپ ان سے ملتے ہو
تو بعض اوقات آپ کا ذہن بالکل ہی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، جب آپ ملتے ہو تو وہ سوچ بالکل بدل جاتی ہے، ایسا کتنی بار ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پازیٹیو وائبس اور نیگیٹیو وائبس. وہ کہتے ہیں انسان مقناطیس کی طرح وہ اپنی چیزوں کو کھینچتے ہیں. وہ ہر ایک انسان کو چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے کہ آپ کسی سے بس اوقات کسی کو دیکھتے ہو تو آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو. بس اوقات بہت خوبصورت چیز بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند آ رہی ہوتی. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی کوالٹی رکھی ہوئی ہے، وہ محسوس کرنے کی حس، کہ آپ چیزوں کو فیل کرتے ہو، محسوس کرتے ہو. تو وہ ہر ایک انسان میں. تو جب ہم کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں یا ہم مشافہ ہوتے ہیں تو اب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی کہ اگلا بندہ کیسے، اتنی تھوڑی بہت صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ظاہری صورت کو دیکھو، باطن کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ باطن کس کا کیسے ہے، کیونکہ باطن کو تو کوئی پرکھ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے، ہم تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا فوراً. تو ہوتا ہے ایسا کہ پھر سوچتا ہے بندہ کہ اچھا یہ ویسے کیسا امیج تھا. آپ کو ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، آج تک پوری لائف میں مطلب یہ میں آپ کو بہت ہی مطلب صداقت والی ایک بات بتاؤں کہ میں پوری الحمدللہ جتنا مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جتنی میری کیپیسٹی میں دنیا بہت دیکھی ہے، چھوٹی سی ایج میں گھوم کے، لیکن الحمدللہ اپنی بلکہ بس اوقات اپنی اس سے بھی زیادہ ورتھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. لیکن میں دنیا میں کہیں بھی گئی ہوں مجھے ہر طرح سے پیار ملے. میں کہتی ہوں اللہ سوشل میڈیا پہ مجھے لوگ اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مجھے کوئی ایک دفعہ ملتے ہیں یا کوئی ایک دفعہ مجھ سے بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی کہتے ہیں کہ آپ بہت نائس ہیں. میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں، کہتی ہوں یا لوگوں میں ہپوکرائٹنس ہے کہ وہ منہ پہ آ کے فیض نہیں کر سکتے میری طرح، کہ منہ پہ لوگوں کے اندر وہ کرج نہیں ہے. میں کہتی ہوں اکثر کہ لوگ آئیں منہ پہ میرے ساتھ میدان میں مقابلہ کریں، منہ پہ جو بولنے بولیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. کمنٹس کی حد تک اکثر میں لائیو جاتی ہوں، وہاں پہ لوگ مجھے بہت ساری نیچے برائیاں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ تسلسل کے ساتھ میری لائف پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں لائف کبھی بھی کسی بھی کمنٹس کی گالی کا جواب نہیں دیتی. میں ان کو ایک ہی وہ کرتی ہوں، کیا وہ میدان میں لڑتے ہیں مزہ تو تب آئے. اب یہاں سے آپ مجھے گالی دو، میں آپ کو گالی دوں، امتیاز نہیں رہے گا. میدان میں لڑتے ہیں پھر ہار اور جیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کو فاتح بناتے ہیں یا کس کو شکست دیتے ہیں. میں نے کہا اس گولہ باری یا اس لفظہ لفظی کی وہ نہیں ہوتی، لیکن منہ پہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی چاہے میں بہت پبلکلی مطلب پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی گھومتی ہوں، میں بہت سمپل ہوں اپنی لائف میں، جتنی لیوش ہوں اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سمپل بھی ہوں. تو میں اتنا، لیکن مجھے لوگوں کی طرف سے اتنا پیار ملتا ہے، اتنے رشتے مجھے ملتے ہیں، اتنے تعلقات میرے بنتے ہیں، اتنا سب کچھ ہوتے یوں جڑ جاتے ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا کہیں نہ کہیں جیسے سیاستدانوں والی بات ہوتی ہے ان کی چیزیں، تو وہ ڈرتے بھی ہوں گے نا، ڈر بھی جاتے ہوں گے کہ یہ لڑکی جو ہے کہ کسی چیز سے خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے، تو چلو اچھے طریقے رہو. مجھے نہیں ڈانٹتے قسم سے، میں اتنا کچھ کہہ بھی دیتی ہوں کہ ان کی چیزیں بھی بتا دیتی ہوں، نہیں کرتے. اب شیخ صاحب کو اتنی دفعہ کی شرارت وہ بھی کرتے ہیں، کال اٹھا لوں نہ اٹھا کے ان کو شاید بات بھول جاتی ہے. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کو بات بھول جاتی ہے، وہ دوبارہ ٹھیک سے بات کریں گے. اچھا تو میں کیا کہتی ہوں وہ دل کتنے بڑے ہیں کہ اس چیز کو وہی نہیں کرتے کہ حریم تم نے ایسا کیا تھا یا کچھ کیا. اکثر تو مکر جاتے ہیں مجھ سے مل کے بھی، کہیں گے نہیں وہ ہمیں ایسے ہی مل گئی تھی، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اکثر مکر جیسے فاروق ستار نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا، ان سے ملنے کے لیے میں نہیں گئی تھی ان کو. میں نے کہا آپ نے مجھ سے ملنے، تو ادھر آئی تھنک کراچی تھا لاہور تھا کہ پی سی ہوٹل میں. تو میں نے کہا میرے ساتھ میری دو دوست نے، میں نے کہا میری جگہ پہ آپ آئیں مجھ سے ملنا. تو وہ آگے چل کے اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی پی سی میں گئی، آپ ریکارڈنگ کی ہوگی یا اسٹے کی ہوگا، وہاں کا لوگوں، وہاں کے کرٹن، وہاں کا صوفہ، وہاں سب کچھ. وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ میرے آفس میں ملاقات تھی، آفس میں آئی تھی. ہاں وہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑے محتاط بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سب بتا دے گی. مطلب جب انہوں نے کہا تھا آپ کراچی ہی میری مہمان ہوگی یہ وہ، تو جب میں نے فاروق ستار کے ساتھ وہاں بیٹھے بیٹھے ویڈیوز لگائی نا، تو اسی وقت میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی، اسی وقت کسی نے فاروق ستار کو کال کر دی، کہتے ہیں آپ فریم کے ساتھ ہیں، آپ کی ویڈیو بھی آئی ہے. قسم سے وہاں سے جوتے پہن کے بھاگ گئے، انہوں نہیں پتا کہ کیا میرا ادھر رہ گئے کیا بھی رہ گئے. مطلب وہ اتنا وہ ہو گئے تھے، خائف ہو گئے تھے. تو پتہ نہیں ڈرتے کیوں. میں کہتی ہوں جب آپ کچھ غلط نہیں کر رہے تو ڈرو بھی نا، بتا دو. تو مطلب چھپانا نہیں چاہیے نا. اگر کسی سے، میں نے کہا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، پھر مجھ سے دوستی ہے تو کنفیس کر لو کہ ہاں ہے، ہم نے بات کیا تھا، ہم نے میسج کیا تھا. تو مطلب ان چیزوں کو چھپانے کا کیا فائدہ ہے. حریم اس پہ یقین نہیں رکھتی، وہ جیسی ہیں ویسی ہی بات کرتی ہیں، وہی سب کہتی ہیں. میں اتنی دیر سے جو ہم بیٹھے ہوئے نا، بہت سی ہم اور باتیں بھی کر رہے تھے، تو میرا جو سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد جیسا لوگ کہتے تھے ویسا مجھے تو بالکل نہیں لگا. بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی ہم کچھ گپے لگاتے ہیں، آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور آپ نے بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو حریم کی باتیں کیسی لگیں. اللہ حافظ.